بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ کا انتخاب ہونے کے طریقہ کار پہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ جب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو باغیوں نے پورے مدینے کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ سب سے پہلے حضرت زبیر کے پاس گئے اور ان کو دعویٰ کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں۔ حضرت زبیر نے انکار کیا۔ حضرت طلحہ کے پاس گئے باغیوں کے گروہ نے، اور باغی مسجد نبی پہ بھی قابض تھے، انہوں نے حضرت طلحہ نے بھی انکار کیا۔ پھر حضرت علی کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم قتل عثمان میں شریک ہو، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر حضرت علی نے ان پہ دروازہ بند کر دیا۔ پھر انہوں نے جا کے مطالبہ کیا اور بار بار حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم مدینہ کے اندر خانہ جنگی شروع کر دیں گے، قتل عام شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت حضرت علی نے کہا کہ میں خفیہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، بلاؤ ان صحابہ کو جنہوں نے ابو بکر اور عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، وہ آئیں مسجد نبوی پہ، تو میں بیعت کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ مسجد نبوی میں تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ آپ کی بیعت کی گئی۔ تمام صحابہ نے، جس میں انصار اور مہاجرین کے صحابہ موجود تھے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت کی اور آپ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ بالاتفاق خلیفہ چہارم ہیں، اور امت کے تمام مکاتب فکر اس بات کو مانتے ہیں، اور حضرت علی کی خلافت کا انکار کرنا دین کی دوری کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اور حالات کے مطابق درست فیصلہ کیا کہ اس وقت امت مسلمہ میں حضرت علی سے برگزیدہ کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ حضرت علی تقوی میں بھی سب سے آگے تھے، علم میں بھی سب سے آگے تھے، بہادری اور شجاعت میں بھی سب سے آگے تھے، اور استحقاق بھی سب سے زیادہ آپ کا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو اس وقت خلیفہ بنا دیا گیا اور تمام صحابہ نے آپ کی بیعت کی۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے بھی شروع میں آپ کی بیعت کی، اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں بھی، محمد بن مسلمہ کے بارے میں بھی معتبر روایات یہی کہتی ہیں کہ انہوں نے بیعت کر دی۔ ہاں، یہ لوگ جو ہیں بعد میں جنگوں میں ان غیر جانبدارانہ رویہ، جو مسلمانوں کی باہمی جنگیں ہوئیں، جو قتل عثمان کی وجہ سے ہوئیں، ان میں آپ غیر جانبدار رہے، لیکن یہ کہنا کہ حضرت علی کو غلط خلیفہ بنایا گیا، یہ صریحاً غلط بات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا استحقاق بھی تھا، آپ کے اندر قابلیت بھی تھی، اور آپ خلیفہ بننے کے حقدار بھی تھے۔ اب جن لوگوں نے آپ سے اختلاف کیا، مثلا ہم ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے بعد میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف خروج کیا، یا حضرت طلحہ اور زبیر نے آپ کے خلاف نکلے، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف نکلے، تو ان لوگوں کا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی موجودگی میں ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے، بلکہ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ ہمیں قتل عثمان، جو قاتلین عثمان ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، بلکہ وہ تو حضرت علی کی بیعت کے لیے تیار تھے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ بالاتفاق چوتھے خلیفہ ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، اور تقوی میں ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہوتا، حضرت علی المرتضیٰ پروردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ ہیں، آپ شیر خدا ہیں۔ آپ نے بدر اور احد کے اندر اپنی بہادری کے نمونے پیش کیے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن میں سب سے پہلے، جب تمام بنو ہاشم آپ کی تکذیب کر رہا تھا، تو آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے آپ کی تصدیق کی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کا مقام علم اور قضاء کے اندر بہت بلند تھا، پھر بہادری اور جرأت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ وہ خوبیاں، یہ وہ صلاحیتیں تھیں جس کی بنیاد پہ حضرت علی المرتضیٰ خلافت کے حقدار تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔